خرج رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے۔ صحابہ کہتے ہیں نحن فی الصفۃ، ہم صفہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ صفہ مسجد نبوی میں ایک متعین جگہ کا نام ہے جس کو میرے خیال میں آپ چبوترا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس چبوترا میں رہنے والے صحابہ کرام کی تعداد کم و بیش 100 تک تھی۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 100 نام لکھے ہیں۔ یہ چبوترا میں رہنے والے وہ فقراء مہاجرین تھے جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شاگرد تھے جو 24 گھنٹے حاضر رہتے تھے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے یہ سیکھنے کے لیے تیار ہوتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم یحب ان یغدو کل یوم الی بطحان او العقیق، تم میں سے کون شخص اس کو پسند کرتا ہے کہ وہ وادی بطحان یا عقیق اس میں جا کر یأتی ناقتین، 2 اونٹنیاں لے لے، اس شکل میں بغیر اثم ولا قطیعۃ رحم، بغیر مشقت کے، بغیر قطع تعلقی کے، بغیر کسی ناحق کے، سیدھا یہ بطحان یا عقیق میں جائے اور اس کو 2 اونٹنیاں بغیر مشقت کے، بغیر ظلم کے، بغیر چوری چکاری کے اس کو حاصل ہو جائے۔ صحابہ کرام نے کہا قلنا نحب ذلک یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمیں ایسی 2 اونٹنیاں نصیب ہو جائیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا یغدو احدکم الی المسجد، تم میں سے جو شخص مسجد میں جا کر 2 آیتیں سیکھ لے، یقرأ آیتین من کتاب اللہ، 2 آیتیں سیکھ لے، خیر لہ من ناقتین، وہ بہتر ہیں 2 اونٹنیوں سے، وثلاث، 3 آیتیں سیکھ لینا 3 اونٹنوں سے بہتر ہے، 4 آیتیں سیکھ لینا 4 اونٹنیوں سے افضل ہے۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس مجلس میں، کس علاقے میں، کس زمانے میں بات کر رہے تھے جس زمانے میں ان کے پاس اونٹ سے بہتر کوئی سواری نہ تھی۔ اس کو میں بری جہاز کہتا ہوں۔ بری فوج ہوتی ہے نا، آپ تو سر، تو یہ بری جہاز، تو 2 اونٹنیاں، اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے سمجھانے کے لیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی المسجد، مسجد میں جا کر سیکھے، مسجد میں سیکھنے کا تذکرہ کیا ہے۔ ساتھی کہتے ہیں سنتا رہتا ہوں، اور یہ آپ کی بات نہیں ہے، یہ تو انٹرنیشنل بات ہے، دنیا ساری کہہ رہی ہے جی ہمارے پاس تو آج کل آسانی ہے، اتنی چیزیں فلاں یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے۔ تو میں ایک مسئلہ بیچ میں ساتھ ساتھ بتاتا جاتا ہوں، اگر آپ توجہ سے مسئلہ سنیں گے تو کافی اشکالات دور ہو جائیں گے۔ خان صاحب، بلال خان صاحب، آپ نے یوٹیوب کھولا، اس میں کسی عالم کا، کسی قاری کا قرآن مجید نکالا، اس میں سجدے والی آیت آ گئی، آپ نے اس سجدے کی آیت کو سنا، آپ پر وہ سجدہ واجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یوٹیوب میں بیان موجود ہے، آپ اس قاری صاحب، عالم صاحب نے سجدے کی آیت پڑھی ہے، اس سجدے کی آیت کی وجہ سے آپ پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے جو واجب ہے یوٹیوب سے ریکارڈنگ سننے سے وہ وجوب ختم ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مسجد ہر حالت میں افضل ہے، اور وہ کسی حالت میں کسی جگہ غیر مفید بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، تو 1 آیت 2 آیتیں، جیسے میں نے گزشتہ درس میں کہا تھا سورۃ یاسین کی کتنی آیات ہیں، ایک آیت کو سیکھ لیں
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کو آپ نے پورا کر دیا. کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضری ہو, شفاعت کی درخواست ہمارے لیے کر رہے ہوں, اگر کسی کو بلا لے کہ تو نے کیا کیا میرے لیے, یا رسول اللہ آپ کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے میں نے سورۃ یاسین زبانی حفظ کی ہے.